سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، وہاں تم اللہ کا تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ وہاں تمہاری دنیاوی دولت کام نہ آئے گی، دوستو احباب کام نہ آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو اللہ کا تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا کہ اسے بخش دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون سا مسلمان ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا ہوگا، چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ کہ جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز اس کے رسول پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ مگر جو نماز رسول کی یاد کے بغیر پڑھی جائے گی وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، اور جو نماز طریقہ مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ اسی لیے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ کا ذکر حق نہیں کنجی سکر کی گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہوا نماز رسول کی یاد میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 40 دن نماز فجر اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ کا تبارک و تعالیٰ اسے 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص 40 راتیں مسجد میں نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے کہ رکعت اولیٰ فوت نہ ہو تو اللہ کا تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہوا جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں واپس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام دریافت کرنے لگے، کیا آپ کو پتا ہے رب تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں رب تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریافت کرنے لگے، جائیے اور اپنے رب سے کم کرا لیجئے کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کرا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 45 وقت کی نمازیں معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو شخص عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا تبارک و تعالی اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میری طرح وضو کر کے نماز ظہر ادا کرتا ہے تو اللہ کا تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو اس سے فجر اور ظہر کے درمیان ہوئے۔ اور جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وہ نیکیاں کہ جو برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے